ٹھیک ہے نا, کیونکہ نماز کا مسئلہ عورتوں کے لیے ڈسپیوٹڈ ہے, وہ میں کہہ نہیں سکتا کیا ہے کیا نہیں ہے, کیونکہ الگ اسکول آف تھاٹ ہے, وہی وہ 5 قدم پیچھے ہوں میں اس چیز سے. لیکن یہ چیز ہے کہ پتھر جو ہے نا کوئی سا بھی, جیسے یہ پتھر ہے فار ایگزامپل, یہ پتھر یہ زمین سے نکلی ہوئی چیز ہے, اس کی ایک لائف ہے, اس کے اثرات ہیں, طاقت ہے, ٹھیک ہے نا, اٹ ہیز پاورز, اٹ ہولڈ پاورز, ٹھیک ہے نا. اچھا ہوتا کیا ہے کہ یہ دلہن کی مانند ہے, کیونکہ اس کے طاقت ہے, ایک طاقت ہے نا اس کی, جب فیتھ کے اوپر پتھر چلتا ہے, آپ کا جتنا یقین ہوگا اس کے اوپر وہ اتنی طاقت پہ چلے گا. اور پھر یہ کہ جب دلہن ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں, اس کو جواہرات سے سجایا جاتا ہے, تو اس کو یہ کہ یا کہ چاندی میں بنوائیں, سونے میں بنوائیں, وائٹ گولڈ میں, پلیٹینم میں, جو جس کا جیسے افورڈیبلٹی ہوتی ہے. دیکھیں پرانے لوگ کیا کرتے تھے, چھوٹا سا پتھر لیا, کوئی سا بھی پتھر, زرکون لے لیا, یا یہ کہ کیا کہتے ہیں اس کو, آپ کا یاقوت لے لیا, کوئی سا بھی, اس کے ارد گرد چاروں طرف باریک چھوٹے بالکل یعنی کہ مائنیوٹ ڈاٹ ٹائپ کے ڈائمنڈ ڈلوا کے اس کو وائٹ گولڈ میں بنوا لیتے تھے. اچھا اچھا اچھا, خوبصورت بنانے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اس کی خوبصورتی میں ہی طاقت ہے اس کی. اچھا اچھا اچھا, اگر یہ چھپا کے جو ہے پرس کے اندر ڈال کے رکھ لیں تو یہ تو کچھ بھی نہیں کرے گا. گلے کے اندر لوگ چھپا کے رکھ لیتے ہیں کہ لوگ نہ دیکھ لیں. بھائی ایسی چیز کرو ہی کیوں کہ لوگ نہ دیکھیں, کچھ اور کر لو پھر جو لوگ دیکھ سکیں. تو اس لیے یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں, ہمارے طریقت میں, ہمارے راستے میں یہ ہے کہ اس چیز کو کیا کہتے ہیں, جتنا خوبصورت بنایا جائے اتنا بہتری ہوتی ہے اس سے. اور پھر جو ہے دوسری چیز یہ کہ اس کے اوپر کچھ طلسم کڑھے جاتے ہیں, جو ہم خود جو ہے ہم اپنے ہاتھ سے, پتھر, چھوٹے سے پتھر کے اوپر جو ہے باقاعدہ انگریور سے اس کو لکھا جاتا ہے, طلسم کو لکھا جاتا ہے. طلسم جو ہے وہی چیز ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اسے, بھلے آپ مسلمان ہو یا نہ ہو, طلسم تو کام کرے گا. اور پھر وہ پتھر بھی کوئی, وہ پتھر کے ساتھ کوئی قاعدے قوانین نہیں ہے کہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز ہے, اور اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے, تمام عالموں کا رب ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جو ہے وہ اتنی سی چیز ہوتی ہے کہ اس کو مرضی ہے, اس کو جیسے دل چاہے بنوائے, لیکن کوشش کریں اچھے سے اچھی چیز ہو. پتھروں کا یہ ہے کہ اٹ شوڈ لک امپریسو. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا. اور آپ کے جو سارے شاست نیچے سے سارے میں حال میں اسکن ٹچ ہے. ہاں ٹچ سے مطلب دیکھیں لازمی نہیں ہے کہ بالکل, بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ امبورس کرنے کو کہتے ہیں, نیچے سے گیپ بھی ہو نا, اگر آپ کے چھوٹے بال ٹچ ہو جائیں, کچھ بھی ٹچ ہو. اچھا, کچھ جیسے آپ کی بڑی رنگ ہے نا, لیکن نیچے سے اوپن ہے, وہ تھوڑی سی اوپر ہوتی ہے, لیکن وہ سٹون نیچے ٹچ نہیں کر رہا ہوتا اسکرین سے, کیونکہ تھوڑی سی وہ ابری ٹائپ ہوتی ہے, لیکن نیچے سے اوپن ہوتی ہے. اوپن ہوتی ہے, وہ ضروری نہیں کہ ماسک کو ٹچ کریں, لیکن صرف کھلی ہونی چاہیے. کھلی ہونی چاہیے نیچے سے جو ہے باقاعدہ, کیونکہ چیز یہ ہے کہ اگر وہ ٹچ نہیں بھی کر رہی تو کیا ہے, وہ جو گیپ ہے نا وہ خود بخود اوپر نیچے ہو کے اس چیز کو پورا کر دیتا ہے, یعنی کہ ٹچ ہو جاتی ہے اس چیز میں. یہ چیز. اور باقی یہ کہ پتھروں کا یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں اسے, نام کے ساتھ نکالے جاتے ہیں, پھر کچھ ٹائم کے ساتھ نکالے جاتے ہیں, جیسے نوروز کے حوالے سے, ٹھیک ہے نا. ابھی جو ہے کیا کہتے ہیں اسے, رمضان شریف آ رہا ہے, تو رمضان شریف کے حوالے سے نکالے جاتے ہیں. الگ الگ ٹائم کے الگ الگ چیزیں ہیں. یہ ساری جو ہے کیا کہتے ہیں روحانی علوم ہے, ہم نے تو کیا سیکھنی, ہمارے والد صاحب بتا کے گئے ہیں ساری چیزیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں. وہ اصل میں لوگوں نے ان کو نہ پہچانا, نہ سمجھ سکے, نہ دیکھ سکے لوگ اتنے قریب سے, کیونکہ وہ ہی واز ان اے ویری کلوز نیٹ. انہوں نے اپنے آپ کو باہر نکالا ہی نہیں, اچھا, نہ وہ پسند کرتے تھے. اور پھر یہ کہ ان کے ساتھ ایک اور ڈرا بیک تھا کہ کچھ جو لوگ تھے ساتھ وہ ان کو باہر نکلنے بھی نہیں دیا, ورنہ یہ کہ تھوڑا سا سمجھاتے کہ جی باہر نکلے. لیکن باہر نکلتے تو وہ دنیا میں واحد آدمی ہوتے, ابھی بھی واحد آدمی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کے کیلیبر کا روحانی آدمی میں نے جو ہے آج تک نہیں دیکھا. میں اپنی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, جبکہ روحانی علوم مجھے بھی کتنے آتے ہوں گے, یہ عمر بھی زیادہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن ان کے لیول کا آدمی میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا. ان کی پرواز, ان کی روشنی والا آدمی میں نے کہیں نہیں دیکھا. اتنی سی چیز ہے بس. اچھا شاہ صاحب, آپ نے ایک صورت واقعہ میں حال میں بتائی تھی. جی, صورت واقعہ کے آپ نے کیا کیا فائدے بتائے تھے شاہ صاحب؟ دیکھیں سورہ واقعہ کا یہ ہے کہ رزق کے حوالے سے, جن میں رزق میں تنگ دستی ہو, یعنی کہ 10 پاؤنڈ آ رہے ہوں خرچہ 13 پاؤنڈ کا ہے, یا یہ کہ کیا کہتے ہیں 9 پاؤنڈ آ رہے ہوں خرچہ جو ہے وہ 20 پاؤنڈ کا ہے. تو رزق میں وسعت پیدا کرنے کے لیے سورہ واقعہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کا, پہلے تو میں نے بتایا تھا ایک دفعہ روزانہ
5 دفعہ شب جمعہ. اب جو ہے اس کی فارمیشن چینج کرا دیتا ہوں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ تیر بہدف کام کرتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ 5 دفعہ روزانہ پڑھیں 40 ڈیز تک, تو یہ کہ تقریباً 2000 بنتے ہیں اگر 5 دفعہ روزانہ پڑھا جائے, ٹھیک ہے نا. یہ اس کی تعداد بھی کچھ اسی طرح کی ہے سورہ واقعہ, ٹھیک ہے نا. یہ رزق میں وسعت پیدا کرتی ہے. اچھا, جن دنوں دن نہیں ہوتے پڑھنے والے, جو بھی وجوہات ہوتی ہیں عورتوں والی, تو ان دنوں ناغا کریں, پھر جب دوبارہ ٹائم آ جائے تو اس کو دوبارہ سٹارٹ کر لیں, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہاں سے دوبارہ جو ہے اس چیز کو سٹارٹ کر لیں. باقی یہ کہ کیا کہتے ہیں اسے, سورہ واقعہ اور سورہ رحمان, یہ 2 چیزیں استعمال ہوتی ہیں رزق کے حوالے سے, ٹھیک ہے نا. سورہ رحمان کا تو میں بتاتا ہوں, ابھی میں نے بتایا نہیں ہے آگے وظیفہ, لیکن بعد میں بتاؤں گا. لیکن آج جو وظیفہ بتانے والا تھا وہ سورہ مزمل کا تھا. اچھا. سورہ مزمل جو ہے یہ استعمال ہوتی ہے تنگ دستی, اگر رکاوٹ بندش کی وجہ سے ہو, ٹھیک ہے نا, اور اگر جو ہے اثرات ہوں کسی قسم کے, ایکسٹرنل انٹرنل جو بھی ہے, جو وجوہات بھی ہیں, بھلے وہ عدد غلط ہوں یا یہ کہ کیا کہتے ہیں اسے نام میں خرابی ہو یا یہ کہ کوئی اور مسئلہ ہو, ٹھیک ہے نا, تو بھی جو ہے سورہ مزمل جو ہے وہ پڑھنی چاہیے. لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ 11 دن تک 11 دفعہ عشاء کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 دفعہ پڑھنی ہے, 11 دن تک 11 دفعہ, اور یا باسطو 72 دن پڑھنی ہے, 72 دن تک یا باسطو, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 300, سورہ مزمل 11 دن تک 11 دفعہ پانی پہ دم کر کے پیا جائے, یا باسطوں کا پانی نہ پیا جائے. اب یہ وہی ہے, دوبارہ یہ اجازت کا وہی طریقہ ہے کہ جو سننے اور دیکھنے والے ہیں انہی کے لیے ہے. اگر وہ آگے بتائیں گے ان کی اجازت بھی رد ہو جائے گی. ریکارڈ کر لیں, دوسرے کو بلا لیں, دکھا دیں, بولو بھائی یہ دیکھو اگر کوئی کام کی چیز ہے, کوئی کر سکتے ہو تو کر لو. لیکن اگر جس نے آگے بتائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا, اس سے ہوگا, عبادت ہے, سب کچھ ہوگا, کوئی پتہ نہیں کیا ہو جائے, لیکن اجازت نہیں ہے. کیونکہ اجازت نہیں ہے سے مطلب, کیونکہ میں نے جو جتنے وظائف ہیں ان کی میرے والد صاحب نے بھی زکوٰۃ دی ہے اور میں نے بھی زکوٰۃ دی ہے, میرے دادا نے بھی زکوٰۃ دی تھی. زکوٰۃ ہم پڑھنے سے دیتے ہیں, 1.25 لاکھ ہوتے ہیں 3 کرنے والے ہر اسم کے. جو قرآنی وظائف ہیں ان کے تقریباً جو ہے 3 وظائف ہوتے ہیں کم سے کم. تو آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا, لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ اتنا ریاض کیوں کرتے ہیں, تو یہ وجہ ہے ریاضت کرنے کا, کہ کسی طریقے سے رابطے کی بات ہے ساری, کہ رابطہ ہو جائے. تو یہ مسئلہ ہے بس. یہ باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے, وہ جو بہتر جانتا ہے, سمجھتا ہے, کر سکتا ہے, وہ جو ہے دیکھنے والا ہے, سننے والا ہے, اسی سے رابطہ لگائیں. وہی آپ کے مسائل کا حل جانتا ہے, وہی کر سکتا ہے. اچھا شاہ صاحب, جو تسبیح پہ ہم لوگ پڑھتے ہیں, ویسے چلتے پھرتے, نماز کے علاوہ گھر میں تسبیح پہ لوگ پڑھتے ہیں, تو تسبیح کے لیے تو وضو ہونا ضروری ہے. اگر تسبیح نہ پکڑے بغیر کو پڑھے, دیکھیں اس کو کہتے ہیں ورد, جی, اس کے لیے ورد کہا جاتا ہے. اس کو ورد کا دیکھیں عبادت کوئی سی بھی ہو نا, ایک طریقہ ہوتا ہے, اس کا احترام ہوتا ہے جی, اور اہتمام, 2 چیزیں ہیں اس کی. احترام سے مطلب وہ کس حالت میں کیا جا رہا ہے, اہتمام سے مطلب کیا تیاری کی جا رہی ہے اس کو کرنے کے لیے. اگر آپ کسی سلسلے سے ہیں, آپ نے کسی سلسلے کا مجرب ورد پکڑا ہوا ہے, جی, پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو, یہ اس طرح کیا جائے کہ ورد کے طور پہ کیا جائے. لیکن کھلی پڑھائی ڈیفرنٹ چیز ہے. کھلی پڑھائی سے مطلب تسبیح پہ بولتے ہیں کہ جی آپ پڑھتے رہیں بس. جی, اچھا, پڑھتے رہیں سے مطلب پڑھتے رہیں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چلتے پھرتے ہوئے بھی پڑھتے رہیں. اب چلتے پھرتے ہوئے بھی پڑھتے رہیں, آدمی گانے بھی سن رہا ہے, ٹھیک ہے نا, ٹی وی بھی دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اور بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کر رہا ہے وہ, اور اس کے اندر وہ چلتے پھرتے ہوئے یہ کام کر رہا ہے, تو احترام میں خلل آ گیا, احترام جو ہے آپ کا ڈسٹرب ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اچھا, اہتمام یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کا وضو بھی آتا ہے, تو اہتمام بھی ہونا چاہیے, کیونکہ میں تو یہ مانتا ہوں کہ بھائی اللہ کا نام لینے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ احتراماً اور اہتمام دونوں چیزیں ہوں. اب ایک آدمی جو ہے اگر ہاں ٹھیک ہے بزرگوار ہیں, گھر میں ہیں, وہ زیادہ تر بیٹھے رہتے ہیں, عبادت اور ریاضت زیادہ کر رہے ہیں, ان کے لیے ٹھیک ہے مجرب ورد اگر کسی کا پکڑا ہوا ہے وہ تو ایک جائز چیز ہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتا ہے شیخ کے اوپر, وہ کس طرح پڑھواتا ہے. جو روحانی اسکالر ہے, جو بھی ہے, جو بتا رہا ہے وہ کیا پڑھوا رہا ہے, وہ کس طرح پڑھوا رہا ہے. لیکن ہمارے سلسلے میں ہم اوائڈ کرتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ذمہ داری والی چیز آ جاتی ہے. اگر اللہ نہ کرے کوئی غلطی ہو جاتی ہے,
تو وہ تو پرابلم میں آتا ہی آتا ہے، ہم بھی پرابلم میں آ جاتے ہیں، اور ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ رابطے میں خلل ہو جاتا ہے اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا پھر